اس مشکل راستے میں بھی آپ نے آسانیاں پیدا کر دی، سہولتیں پیدا کر دی. کون لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتا دیں. صراط الذین انعمت علیہم، اس کی ایک آسان مثال بھی سمجھ لیں. اگر آپ یونیورسٹی میں ہو اور آپ کوئی ڈگری کر رہے ہو اور آپ کو نصیحت چاہیے کہ میں کریئر میں کیا کروں، آپ کس سے پوچھو گے؟ کیا آپ اس سے پوچھو گے جو فرسٹ ایئر میں ہے آپ کی طرح، یا آپ اس سے پوچھو گے جو گریجویٹ ہو چکا اور اب انڈسٹری کے اندر ہے؟ کس سے پوچھو گے؟ گریجویٹ سے پوچھو گے نا. جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کی طرح وہ بھی گما ہوا ہے، وہ بھی کنفیوز. وہ آپ کو ایڈوائس تو بڑی دے گا لیکن اس کی ایڈوائس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ اس راستے سے گزر نہیں چکا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کرتے ہیں، نہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کر چکے. ماضی اس لیے کہ حال میں جو لوگ اللہ تعالیٰ آج ان پر انعام کر بھی رہا ہو، ان کے کل کی کوئی ضمانت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی پروگرس کر لیں، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں وہ راستے سے گر جائے. ہر انسان گر سکتا ہے، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ بھی ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، اس کو فالو کرو گے تو جنت ملے گی. حیات میں سے جو بھی حیات ہے نا، اس سے میں آپ سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، آپ مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، نہ آپ میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت تو اس شخص کے پاس ہے، اس پہ اللہ نے بڑا انعام کیا ہے، اس کو فالو کرو گے تو بس زندگی سنور جائے گی. کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ایک راستے پہ چل رہے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی گر سکتا ہے، بلکہ گرے نہ بھی جان بوجھ کے یا بغیر یعنی جان بوجھ کے غلطی سے بھی غلطی کر سکتا ہے انسان. اس کے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کے عمل میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کی سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہمیں کوئی ایسا رول ماڈل چاہیے جو گارنٹی ہو کہ اس کو فالو کرنا ہے تم غلطی نہیں ہوگی، تو وہ ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو پورے راستے سے گزر کے انجام تک پہنچ چکے، فنش لائن تک پہنچ چکے. اس کے علاوہ کسی سے میں سپورٹ تو لے سکتا ہوں، لیکن اس پہ میں 100% ڈیپینڈ نہیں کر سکتا. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، کیونکہ اس باقی مذاہب میں کیا ہوا پتہ ہے؟ ہندوازم میں پنڈت ہے، کیتھولسزم میں پوپ ہے، اور یہ جو شخصیتیں ہستیاں ہوتی ہیں، کیا کرتے ہیں لوگ ان پہ 100% ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ مجھے آخری روڈ تک لے جائے گا، یہ مجھے میری زندگی یہ سنوار دے گا، میرے گناہ یہ معاف کروا دے گا، میری خواہشیں یہ پوری کروا دے گا. یعنی جو حیات ہیں اس سے ہم سیکھیں، لیکن ایک حد تک. اب دیکھیں، صحابہ میں سے 10 ہیں جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 10 کو جنت کی ضمانت دی گئی، گارنٹی کر دیا جنت ملے گی 10 کو. ان میں سے ایک عمر بن الخطاب ہیں کہ نہیں ہے. عمر بن الخطاب خطبہ دے رہے ہیں اور ان کے کپڑے دیکھ کے ایک عورت سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے بیت المال سے اپنے حق سے زیادہ لیا ہے. ان کا خطبہ انٹرپٹ کر دیا اس نے، ان کی پکڑ کی. ان کو ایکسپلین کرنا پڑا، نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے پورا ایکسپلین کیا. ایسا کیوں ہوا؟ اگر باقی وہ جنت کا ان کو وعدہ کر دیا گیا ہے اور میں اس کراؤڈ میں بیٹھا ہوتا، میرے ذہن میں تو کبھی سوال نہ آتا. اگر سوال آتا بھی تو میں کہتا نہیں وہ تو جنتی ہیں، ان کی تو 100% پیروی کرنی ہے. لیکن آپ صحابہ کی مثال دیکھیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں کہ نہیں، ایک دوسرے کی کریکشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہے نبی نے کیا کہا ہے، ان کو تو جنت ملنی ہے، ان کو نہیں، ان سے پوچھو گے تم. صراط الذین انعمت علیہم میں جن لوگوں کی مثال بالکل پرفیکٹ ہے نا، جس میں کوئی خلل نہیں ہے، اور جو پہنچ گئے، گریجویٹ ہو گئے اس رستے سے، وہ لوگ سب ماضی میں، وہ سب ماضی میں. ان کی مثال ہمیں لینی ہے، اور ان میں اور باقیوں میں ایک فرق ہونا چاہیے. ہوتا یہ کیونکہ ہم نے اثرات لیے اور مذاہب سے، مسلمانوں نے صدیوں میں ہم نے اور مذاہب سے اثرات لیے، اور اس میں سے ایک اثر ہم نے یہ بھی لیا کہ ہم نے یہ عقیدت مندی شروع کر دی کہ ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ایسے پہنچے ہوئے بندے ہیں، ایسے اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ بس اگر ان کے ساتھ میری صحبت ہو جائے نا تو بس جنت ہی جنت ہے. اور یعنی ان کا ایک خاص مقام ہے، وہ اس مقام پر، وہ ہدایت کے اس راستے پر ان کی گارنٹی ہو چکی ہے. اب یہ گارنٹی شخص ہمارے محلے میں رہتا ہے، تو میں نے اگر ان کا ہاتھ پکڑ کے میں ذرا چوم لوں اور پھر ان کے دستے مبارک سے میں پانی پی لوں، یا تو پھر میری بھی مغفرت ہو جائے گی. اور یہ الحمدللہ پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ اور جگہوں کی بات کر رہا ہوں میں. یہ ہزاروں سال پرانی گمراہی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتی، ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ. یہی چیز اسلام تباہ و برباد کرنے آیا تھا. ہم نے، اب لوگ میرے بارے میں بھی کرتے ہیں، یار میرے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، اس کے لیے کر دیں. آپ بس ایک یہ لفظ لکھ دیں میرے لیے، میرے لفظ سے کیا ہو جائے. جیسے آپ اللہ کے بندے ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں. جیسے آپ کی کوئی گارنٹی نہیں، میری کوئی گارنٹی نہیں. یہ مائک میرے اوپر لگا ہوا ہے، اس سے میرا کوئی رتبہ نہیں بڑھ جاتا. اللہ کو معلوم ہے کس کا مقام اونچا ہے، کس کا مقام نیچے ہے. یہ تو میرے رب کو معلوم ہے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں، آپ کو اس کا کوئی علم نہیں. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے پھر؟ یہ رویہ میں نے جب دیکھا نا، میرے کچھ دوست تھے جو میں جب اسلام سیکھ رہا تھا اور میں مختلف انفلوئنسز سے گزر رہا تھا، تو میرے کچھ دوست تھے، ان کے کچھ اور انفلوئنسز تھے. تو ایک صاحب سے وہ سیکھ رہے تھے، ان کے وہ بہت زیادہ یعنی پیروکاری میں وہ لگے ہوئے تھے. تو ایک دفعہ وہ ایک کانفرنس میں آئے، وہ صاحب بہت
پہنچے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے، تو وہ چل رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے طالب علم ایسے ایسے چل رہے تھے آدھے رکوع میں. میں کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام تو میں نے قرآن میں نہیں سیکھا، یہ تو مجھے سیرت میں نظر نہیں آ رہا. سیرت میں تو مجھے یہ مل رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور کوئی غیر اندر آتا ہے، کوئی اجنبی اندر آتا ہے، اور وہ ابو بکر سے بات کرنی شروع کر دیتا ہے، یا رسول اللہ. ابو بکر کہتے ہیں نہیں 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 وہ ہے، یعنی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول کون سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن الخطاب جن کو جنت کی ضمانت دی گئی ہے، درخت کے نیچے گدا باندھ کے سو رہے ہیں، کوئی ریک نہیں ہے، کوئی خاص کپڑا نہیں ہے، کوئی خاص لباس نہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ آ گئے تو پھر نور آ گیا. ایک نوجوان مجھے کل ملا تھا ریسٹورینٹ میں، کہتا آپ کی شکل پہ بہت نور ہے. میں نے کہا نہیں یہ کریم لگائی ہے میں نے. کوئی نور نہیں ہے. یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا بڑا خاص انعام ہے، بہت یہ ہو نا، یہ صراط الذین انعمت علیہم اس کا توڑ ہے. جن شخصیات سے ہمیں امپریس ہونا ہے نا، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اصحاب الکہف. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے، یہ ہیں الذین انعمت علیہم، ان کے بارے میں سیکھو، ان سے انسپریشن لو. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی اور اپنے بزرگوں کی اور اپنے علماء کی عزت نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں بالکل عزت کرنی چاہیے، انہیں پوپ نہیں بنا دینا چاہیے. وہ ایک اور مذہب ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ ایک اور دین ہے. اور جب مجھے یہ بات سمجھ آئی، میں کچھ حلقات میں جب ینگر نوجوان تھا تو کچھ حلقات میں کوئی بڑے بڑے عالم آتے تھے نیو یارک میں نا، مختلف جگہوں سے، تو لوگ ان سے بڑے مؤدبانہ انداز میں، شیخ صاحب ایک سوال ہے، ایک سوال عرض کر دوں، بس ایک سوال عرض کر دوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوال اس کا وہ جواب دیتے تو میرے ذہن میں ایک فالو اپ کوشچن آتا، مجھے ان کا جواب سمجھ نہیں آیا، ان کا جواب میرے نزدیک کامل نہیں تھا یا کنونسنگ نہیں تھا. تو میں آگے سے سوال پوچھتا ہوں، آپ نے یہ بات کی لیکن آیت پہ تو کچھ اور بات ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ اتنی سی. اور جو ان کے سارے فین بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ کیا کرتے ہیں پتا نہیں ہے کون ہے. جیسے ایک دفعہ حضرت نے جواب دے دیا تو کسی کی کیا مجال آگے سے پوچھنے کی. میں تو سمجھا تھا میں ایک ایسے دین کو فالو کر رہا ہوں جس دین میں جب فرشتوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ آدم کو کیوں بنایا، وہ تو خون بہائے گا، انہوں نے بیٹا پوچھ لیا اللہ تعالیٰ سے آپ کیا زمین میں ایسی مخلوق ڈالیں گے جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ پوچھا بھی کس سے؟ اللہ سے. اور اللہ نے نہیں کہا تم کس سے پوچھ رہے ہو، تمہاری یہ مجال، ایسا کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں کا راستہ بغیر پوچھے، بغیر کرٹیسائز کیے فالو کرنا ہے اور آنکھیں بند کر کے فالو کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ ماضی میں ہے. وہ ماضی میں صراط الذین انعمت علیہم، وہ پیچھے ہیں، وہ ابھی نہیں ہے. ابھی ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی راستے کی انتہا تک نہیں پہنچا. تو ہم ایک دوسرے سے، میں آپ کے فائدے کے لیے، آپ میرے فائدے کے لیے. اور یہ جب میرے اندر یہ رویہ آ گیا نا، اس کو کچھ لوگ بدتمیزی کہتے ہیں، میرے نزدیک یہ علم کا راستہ ہے، علم کا سفر ہے، اور ہدایت کا سفر. اللہ تعالیٰ نے میری پاپولیرٹی کی وجہ سے میرے لیے بڑے عجیب دروازے کھولے، اور دنیا کے بہت سارے علماء جو ہیں ان سے میری ایکسیس ہوئی، ان سے بات کرنے کا موقع ہوا. تو میں بات کرنے سے پہلے ہی میں کہہ دیتا ہوں، سر میں یہ ریکارڈنگ تو نہیں کر رہا، نہ یہ ویڈیو پہ ڈالنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے فہم کے لیے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو جو ذہن میں سوال آئے گا میں پوچھوں گا، بدتمیزی لگے گی شاید آپ کو، لیکن میں پھر بھی کروں گا سوال. تم نے کہا یہی پسند ہے مجھے، اور پھر میں کرتا ہوں. وہ بات کہتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں آپ کی دل میں کوئی تو نہیں بنتی، اس لیے نہیں بنتی. پھر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، پھر ان کو میری بات اچھی لگتی ہے، کوئی بات میری بری لگتی ہے، لیکن ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ڈسکشن کرو گے نا تو آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے فہم میں اضافہ ہوگا. اگر آپ لحاظ رکھتے ہوئے سوال ہی نہ پوچھو، ذہن میں سوال رہے، بے ادبی ہوتی ہے، تو آپ کی اصل وفاداری علم سے نہیں ہے، ہدایت سے نہیں ہے. آپ کی اصل وفاداری لحاظ سے ہے کسی کے. مجھے ہدایت کے راستے میں مجھے کسی اور چیز کا لحاظ نہیں ہے، مجھے بس حق کا لحاظ ہے، بس مجھے حق چاہیے. اور میں یہ بھی عین ممکن ہے، اور بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں کوئی چیز سیکھا، میں نے کوئی چیز سیکھی، مجھے لگا کہ یہ صحیح ہے، 2 سال بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ صحیح نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کوئی چیز ابھی میں بالکل کنونس ہوں کہ یہ صحیح ہے، اور بعد میں کوئی دلائل سامنے آئے اور کوئی بات سامنے آئے اور پتہ چلے کہ یہ بات صحیح نہیں تھی. ممکن ہے، کیونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سیکھ رہا ہے، اور سیکھنے کے رستے میں غلط نتائج پر پہنچنا بھی اس کا حصہ ہے، اس سفر کا حصہ ہے. لیکن ان الفاظ میں صراط الذین انعمت علیہم بہت بڑی، بہت گہری حقیقت مضمر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے اس کو خراب ہونے سے بچایا گیا ہے انہی الفاظ کے ذریعے سے، صراط الذین انعمت علیہم. پھر دوسری بات یہ بھی بتا دی کہ جو لوگ اس سفر کی انتہا تک پہنچے نا، وہ اس لیے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے، کوشش ان کی تھی، لیکن آسانی کس نے بنائی؟ توفیق اللہ نے. انعمت علیہم یہ نہیں کہا صراط الصالحین، صراط الانبیاء، صراط الشہداء. وہ انبیاء صالحین کتنی عظیم شخصیتیں ہیں، لیکن ہائی لائٹ کیا گیا یہاں پہ؟ ہائی لائٹ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا؟ آسانی بنائی. اگر سوچو ذرا، اگر یہاں کہا ہوتا، کیونکہ ایک اور مقام پر قرآن میں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اس کی تفسیر کی گئی ہے کن پر انعام کیا گیا؟ نبی،
صدیق یعنی صدیق جنہوں نے انبیاء کی بات کو سچ مانا، شہداء آپ جانتے ہو شہداء کون ہے، صالحین اچھے لوگ، 4 گروپ بتائے. اگر یہ یہاں لکھا ہوتا، قرآن نے یہ بات کہی ہوتی یہاں پر صراط النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، اگر اس طرح بات کی ہوتی تو اصل میں ان کے مقام کی بات ہو رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ کو جو ان پر انعام ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہوتی. وہ تو انبیاء تھے، وہ تو شہداء تھے، وہ تو صدیقین تھے، وہ تو صالحین تھے، ہم تو وہ نہیں ہیں. یہاں کہا ان کا راستہ بتائیں جن کے لیے آپ نے آسانیاں کی. اب اس طرح سے کہا تو کیا بات سامنے آ گئی؟ میرے لیے بھی آسانی کر سکتا ہے، ان کے لیے کی تو میرے لیے بھی کر سکتے ہیں. ایسا راستہ بتائیں کہ جب میں اس راستے پر چلوں، 1-2 قدم چلوں تو آگے آسانی کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے. اور ان کا مطلب کیا تھا؟ پہلے کوشش پھر مدد. یہاں پہلے کہا راستہ بتا دے، راستے پہ چلوں تو آسانی کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے آئے گی. وہی بات دوبارہ کہی جا رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم. یہ بھی بہت اہم ہے، من کے بجائے الذین کا استعمال. بس کسی کا راستہ دکھا دیں. من ہوتا ہے کوئی بھی، الذین ہوتا ہے خاص وہ لوگ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت خواص الخواص کا ذکر قرآن میں کیا ہے. کئی لاکھوں انبیاء تھے، ان میں سے بہت کم انبیاء کا ذکر کیا ہے. اور ان انبیاء کی کئی لمبی زندگیاں تھیں، جیسے 950 سال نوح علیہ السلام کے، لیکن ان کی زندگی کے کچھ لمحات کو لے کر قرآن نے اپنے اندر درج کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی 125 سال سے زیادہ عمر تھی، لیکن ان کی زندگی کے کچھ منٹ قرآن میں ڈالے گئے ہیں. کچھ منٹ، پوری زندگی نہیں. دیکھیں اگر میں ایک دن کی ریکارڈنگ، جو لیکچرز ہو رہے ہیں، ایک دن کی ریکارڈنگ، اس کا اگر آپ ٹرانسکرپٹ بنائے نا تو 60 70 80 100 صفحے بن جائیں. پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ اندازہ کرو ایک دن کی اگر احادیث ابراہیم علیہ السلام کی 24 گھنٹے کی کیا باتیں کی، کس سے بات کی، کیا ہدایت کی، تو قرآن کے بقرہ سے بڑے آپ کو ٹرانسکرپٹ مل جائے ایک دن کا. 150 سال ان کی زندگی، اور اس میں سے کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے چنے، کچھ خاص لوگ چنے، اور ان خاص لوگوں کی کچھ خاص لمحات چنے جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ڈالی. تو جب ہم الذین کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو یہ خواص الخواص، یعنی خاص سے بھی خاص. ان کو آپ کسی اور سے کمپیئر نہیں کر سکتے. جن لوگوں کو اللہ نے خود چنا اپنے کلام میں ڈالنے کے لیے، ان کا ایک الگ مقام ہے اور باقی سب الگ مقام ہے. یہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ مذہبی سائیکالوجی میں، مذہبی نفسیات میں کہانیوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے نا؟ اور جس نے بھی کوئی دین سکھانا ہو، کیا سکھا رہا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کہانی. بائبل کی اکثریت کیا ہے؟ کہانی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ کچھ کہانیاں ہم بتاتے ہیں لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے، اور کچھ کہانیاں اللہ بتاتا ہے انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے. لیکن ہمارے دماغ میں آتا ہے کہانی لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، تو ہم ساری کہانیوں کو ایک ہی درجے میں بس کہانیاں بنا کے بتا دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ عام سننے والے کے ذہن میں جس قصے کو اللہ نے چنا اور جس قصے کو کسی خطیب نے چنا یا جس واقعے کو اس نے اہم سمجھا، اس کی کوئی تمیز نہیں رہتی. یہ سب قصے ہی قصے ہیں. فلانے کا قصہ ایک ہی درجے کا ہے. ایک ہی درجے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی مورخ نے کوئی چیز ریکارڈ کی اور اللہ نے کوئی چیز ریکارڈ کی، کبھی آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہو؟ نہیں. لیکن ہمارے نیریٹو میں جب آپ دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب آپ دین کے بارے میں سیکھتے ہیں، بچپن سے آپ دین کے بارے میں سنتے آ رہے ہو، آپ نے کئی واقعات سنے ہیں، اور اس میں سے بہت سارے واقعات قرآن سے ہیں اور بہت سارے واقعات قرآن سے نہیں ہیں. لیکن جب وہ بتائے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس ایک ہی درجے کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے بات؟ تو جو الذین میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جو قرآن میں بات مذکور ہے نا، اس کا ایک خاص مقام ہے. یہ کوئی ایسے ہی کوئی شخصیات نہیں ہے، یہ ایسے ہی کوئی لوگ نہیں ہے. صراط من انعمت علیہم، نہیں، صراط الذین انعمت علیہم. اچھا آگے یہ بھی ابھی ہم نے مانگا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے؟ اہدنا، رائٹ، ہدایت دیں. تو توقع یہ تھی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، اس کی ہدایت دیں. ان کا راستہ جن کو آپ پہلے بھی ہدایت دے چکے، ہدایت ہی تو مانگی تھی، تو ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی. لیکن ہدایت کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے کیا لفظ استعمال کیا؟ انعام. یعنی ایک تبدیلی لائی گئی ہے کلام کے اندر، اس کو بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. صراط الذین ہدیتہم کے بجائے صراط الذین انعمت علیہم. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم نے تو مانگ لی، لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ اصل ہدایت صرف وہی فالو کر سکتا ہے جس کو آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آئے. صرف ہدایت مل جانا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی آنی ضروری ہے. یہ تحفہ بہت لازمی ہے ہم سب کے لیے. اوکے یہ ہو چکا. اوکے now I get to the fun part. ظاہر کرنے کی جگہ پر خفی رکھنا. کسی کا نام نہیں لیا گیا. جن لوگوں پر انعام کیا بتایا ہے کون لوگ ہیں؟ یہ نہیں بتایا نا. یعنی یہ مقام ایسا تھا کہ شاید بتانے کا مقام تھا لیکن جان بوجھ کر چھپایا گیا ہے. ظاہر کرنے کا مقام تھا لیکن خفی رکھا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ خفی رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو نہ بتاؤں، ذہن میں کیا سوال آتا ہے؟ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ سوال ذہن میں لانا ضروری تھا، کیونکہ جب یہ سوال ذہن میں آئے گا تو انسان اس کی تلاش میں نکلے گا. جب اس کی تلاش میں نکلے گا تو اس کو ہدایت ملے گی. اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ہی ہمیں سوال
سوال دل میں ڈال رہے ہیں ہمارے انعمت علیہم کے ذریعے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا کیا تھا؟ کیسے آسانی آئی تھی؟ صرف نام کافی نہیں رہا. پھر دوسری بات، اگر کہا ہوتا صراط ابراہیم، مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام مشہور تھے. آپ کو اس بات کا علم ہے؟ ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بہت مشہور تھے. عیسائی سارے ان کو جانتے تھے، یہودی جانتے تھے، عرب کے قریش جانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ابراہیم کا گھر ہے، ابراہیم اسماعیل کا گھر ہے، وہ بھی مانتے تھے. لیکن ہر ایک کے دماغ میں ایک اور ابراہیم تھا. یہودیوں کا ابراہیم کوئی اور، عیسائیوں کا ابراہیم کوئی اور مشرکین عرب کا ابراہیم کوئی اور. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی حیات کو پڑھیں بائبل کے اندر، آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ ابراہیم کے بارے میں پڑھ رہے ہو، وہ کوئی اور ہی شخص ہے. اگر یہاں ابراہیم کہا ہوتا جس کے ذہن میں ابھی تک کس کا کانسیپٹ ہے؟ پرانی ابراہیم کے قصے کا، جو بگڑی ہوئی شکل ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی. یہاں اس بات کو چھپایا گیا کیونکہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے انٹروڈیوس کیا جائے گا جیسے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں نام تو رہ گیا لیکن باقی ساری حقیقتیں بھلا دی گئیں. اصحاب الکہف کا قصہ آپ جانتے ہیں، ہے نا؟ اصحاب الکہف قرآن کے آنے سے 150 یا 125 سال پہلے بہت مشہور رہے تھے، بہت زیادہ مشہور. پتہ کس لیے مشہور تھے؟ عیسائیت کے ذریعے. عیسائی ان کو پادری مانتے تھے، ان کے نام پر پورا کنیسہ بنا تھا، پورا چرچ بنا تھا. اس چرچ میں ہر سال فیسٹیول آف دا 7 سینٹس یعنی 7 پیروں کی عید منائی جاتی تھی. پوری پینٹنگ بنی ہوئی تھی، 7 لوگ غار کے اندر سو رہے ہیں کتے کے ساتھ، اور ان کو کہا گیا کہ یہ باہر نکلے، اور انہوں نے سب کو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی دعوت دی. اس لیے بڑے مانے گئے تھے یہ اصحاب الکہف. اصحاب الکہف کے بارے میں قرآن میں پوچھا گیا کہ نہیں؟ جب قرآن نے اس بات کا جواب دیا تو واقعی جو قصہ ہوا تھا وہ بیان کیا کہ نہیں؟ اگر اصحاب الکہف شروع میں کہا ہوتا تو کسی کے ذہن میں اصلی قصہ ہوتا یا وہ جھوٹا قصہ ہوتا؟ جھوٹا قصہ. ابراہیم کا جھوٹا قصہ، موسیٰ کا جھوٹا قصہ، عیسیٰ کا جھوٹا قصہ. جھوٹے قصے تو سارے موجود تھے، اصلی قصہ تو قرآن نے آ کے بتایا. اسی لیے یہاں پر بات کو چھپایا گیا ہے، اور جب ظاہر کیا گیا ہے تو یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اور عیسائیوں کے علماء بھی حیران رہ گئے.